جنت کا دوسرا نام ماں ہے۔ اے پروردگار، تمام ماؤں کو لمبی عمر عطا فرما، آمین۔ 7 ارب مسکراہٹوں میں مجھے پسند ہے مسکرانا ماں کا۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ سگے بہن بھائیوں سے صلح نہیں، اور ساری دنیا میں معافی نامے بھیجے جا رہے ہیں۔ آج کی عورت خود کے لیے تو گھر علیحدہ چاہتی ہے، مگر بھائیوں کو ہمیشہ اکٹھے دیکھنا چاہتی ہے۔ انسانوں کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جو وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو انسان خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کرے، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو ہی سکتی ہے۔ مت سوچئے ان خواہشوں کو جو ہزاروں بار دعا مانگ کر بھی قبول نہیں ہوتی، قدر کیجئے ان لازوال نعمتوں اور رحمتوں کی جو بغیر مانگے پوری ہوئی چلی جاتی ہے۔ سب وقتی سہارے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی کا نہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے قرار ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ بستا ہے۔ تم اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ ہرگز نہیں لوٹا سکتے، بس ایک دعا ہے جو تمہاری ان کے احسانات پر بھاری ہو سکتی ہے، بس اس کے لیے غب سے ان دونوں کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرتے رہا کرو۔ انسان خسارے میں ہے، اور سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ اسے خدا یاد نہیں۔ آج اگر صبر کا دن ہے تو کل اجر کا ہوگا۔ تم صرف خدا کو جانو، پھر خدا جانے اس کی عطا جانے کہ اس نے تمہیں کب، کہاں اور کیا دینا ہے۔ اس کے فیصلے ہیں، وہی تمہارے حق میں بہتر جائے۔ زندگی بھی عجیب شے ہے، کہیں الفاظ تکلیف دیتے ہیں تو کہیں خاموشیاں۔ اللہ ہے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم لوگ ہیں جو یہ فاصلہ بھی طے نہیں کر سکتے۔ خالق سے دل لگاؤ، دنیا وفا کے لائق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا جب اللہ سے کچھ مانگو اور وہ مل جائے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، دعا ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا دیتی ہے۔ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔